ایسا لگتا ہے کہ بڑی چالاکی سے چندر بابو نائیڈو اصل مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جنوبی ریاست آندھرا پردیش نے ہی مودی کی تیسری میعاد کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے میں بڑی مدد کی ہے۔ ٹھیک 100 سال بعد یہی آندھرا پردیش ہندوتوا کو نئی زندگی دینے میں اس قدر اہم کردار ادا کر رہا ہے کہ اسی کے سہارے مرکزی حکومت ٹھہری ہوئی ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ویوز اور نیوز میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج بات ہوگی تروپتی کے لڈو کی۔ عام طور پر شمالی ہند یعنی ہندی بولی جانے والی ریاستوں کو کو بیلٹ کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر گائے کے نام پر مذہبی جنونیت پائی جاتی ہے۔ شمال اور جنوب کی سیاسی تقسیم بھی اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ شمال کو کو بیلٹ اور جنوب کو مذہبی رواداری کا پاسبان علاقہ مانا جاتا ہے۔ جنوب کا یہ علاقہ مختلف مذاہب کا گہوارہ پہلے سے ہی رہا ہے۔ یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی بستے ہیں، یہاں عیسائی مذہب کے ماننے والے بھی بستے ہیں، یہاں بدھ مت کے پیروکار بھی ہیں، یہاں سکھ مذہب بھی پایا جاتا ہے۔ الغرض کئی مذاہب یہاں پہ پوری آزادی اور وقار کے ساتھ اپنے مذہبی عقائد مانتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ لیکن ایسا لگنے لگا ہے کہ اب یہاں کا سیاسی منظرنامہ بھی بدل رہا ہے کیونکہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو اور این ڈی اے کے اتحادی جو کہ نائب وزیر اعلیٰ بھی ہیں پون کلیان نے پچھلے دنوں سے گائے کے نام پر سیاست کرنی شروع کر دی ہے اور یہ ایک بڑا تنازع کھڑا کر دیا ہے ان دونوں نے مل کر۔ وہی تنازع جو پچھلے کچھ دنوں سے زعفرانی میڈیا پر چھایا ہوا ہے، جنوبی ہند کے سب سے بڑے ہندو مندر یعنی تروپتی کے لڈو کا تنازع، جس میں ان دونوں نے سابق سی ایم جگن موہن ریڈی پر الزام لگایا ہے کہ ان کی سرپرستی میں تروپتی کے لڈو میں بیف کی چربی اور دوسرے جانوروں کی چربی ملائی گئی ہے، یعنی اڈلٹریٹڈ گھی فراہم کیا گیا ہے۔ یہ الزام محض لڈو میں جانوروں کی چربی کے ملانے پر ہی محمول نہیں کیا جانا چاہیے، اس کو ایسا نہیں دیکھنا چاہیے۔ لڈو بنانے کے لیے جو گھی سپلائی کیا گیا ہے اس کی جڑیں تمل ناڈو کے ایک مسلم تاجر سے بھی ملتی ہیں۔ دوسری طرف جگن ریڈی عقیدے کے اعتبار سے ایک کرسچن ہے، یعنی عیسائی مذہب کو ماننے والے ہیں۔ اب اس الزام پر دوبارہ سے غور کریں۔ چندر بابو نائیڈو ریاستی بی جے پی قائدین کے ساتھ مل کر جگن ریڈی کے عقیدے پر کھلے عام سوال اٹھا رہے ہیں اور لڈو کا جو تنازع ہے ان کے سر مڑ رہے ہیں اور جگن کے تروپتی مندر جانے پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ دوسری طرف جگن ریڈی نادانستہ طور پر بھگوا جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ریاست بھر میں اپنی پارٹی کے کیڈر کو ہندو مندروں میں جانے کی کال دے رکھی ہے۔ ان سب کے بیچ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ لوگوں کے اصل مسائل کیا ہیں۔ چندر بابو نائیڈو بھی لوگوں کے اصل مسائل کو حل کرنے کے بجائے ہندوتوا ایجنڈے پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وجے واڑہ میں سیلاب کے باعث 45 سے زائد لوگوں کی موت ہو گئی، اس پر کوئی کلام نہیں ہے۔ اس پر وہ توجہ کرنے کے بجائے لڈو میں ملاوٹ پر اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سارا میڈیا عوامی مسائل کو چھوڑ کر اس لڈو کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جگن موہن ریڈی بھی لڈو کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے مسائل، حکومت کے زیر انتظام چلنے والے ہاسٹلوں میں متعدی امراض کے پھیلنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور این ڈی اے کی جانب سے اسمبلی انتخابات میں لوگوں سے کیے گئے وعدوں اور فلاحی اسکیموں پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بڑی چالاکی سے چندر بابو نائیڈو اصل مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب اکثریتی طبقے کی سیاست کی بات آتی ہے تو شمال اور جنوب کی تقسیم بے فیض اور دھندلی نظر آئے گی۔ اگر ہم لڈو کے تنازع کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھگوا اسکیم کے گہرے نقوش نظر آئیں گے
اور ان بھگوا اسکیموں کو انجام دینے میں آندھرا پردیش کی حکومت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ دیکھا جائے تو مرکز کی مودی سرکار چندر بابو نائیڈو کے سہارے کھڑی ہوئی ہے۔ یہی وہ 20 سیٹیں ہیں جو مودی کا سہارا بنی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا مجبوریاں ہیں جس کے نتیجے میں چندر بابو نائیڈو اس طرح کی مذہبی سیاست کرنے پر مجبور ہے۔ جموں اور کشمیر کے اسمبلی انتخابات کے دوران کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں یہی وہ 20 سیٹوں کے خسارے نے انہیں ہماری ایڑیوں کو جکڑے رکھا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جنوبی ریاست آندھرا پردیش نے ہی مودی کی تیسری میعاد کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے میں بڑی مدد کی ہے۔ انڈیا الائنس آندھرا پردیش جیسی اہم ریاست میں جیت کے لیے کوئی گیم پلان نہیں بنا پائی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اپنے آپ کو سیکولر سیاستدان کہنے والے چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار، جو مودی 3.0 کے سہارے بنے ہوئے ہیں، بی جے پی کے ہندوتو ایجنڈے پر لگام لگانے میں یکسر ناکام ہو چکے ہیں۔ کئی ریاستوں میں گائے کے نام پر RSS ہندوتو وادی غنڈا گردی بے لگام ہو کر مسلمانوں کی جانوں سے کھیل رہی ہے، معصوموں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ یہ دونوں خاموش تماشائی بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح منی پور میں تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ فساد کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا یہ فساد۔ مرکزی کابینہ نے پارلیمنٹ میں ون نیشن ون الیکشن بل کو پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کیا یہ دونوں پارٹیاں اس کابینہ کا حصہ نہیں ہیں؟ اس بل کے ذریعے بھاجپا پورے وفاقی ڈھانچے یعنی فیڈرل اسٹرکچر کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ ان کو نہیں معلوم ہے؟ پھر کیوں ان کے منہ میں دہی جمی ہوئی ہے؟ کیا مجبوریاں ہیں؟ کیوں ہندوتو ایجنڈے پر کار فرما ہے؟ خاص طور پر پون کلیان اپنا اصل رنگ دکھانے لگے ہیں، اپنے آپ کو وہ ہندوؤں کے چیمپئن بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر سناتن دھرما رکشنا بورڈ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایک طرف اتر پردیش کی عوام نے جے شری رام پر ووٹ کو مسترد کر دیا، جبکہ آندھرا پردیش ہندوتوا کی گھٹیا سیاست کو اپناتا دکھائی دیتا ہے۔ آندھرا اور تمل ناڈو کی سیاست میں کتنا بڑا فرق ہے کہ ٹھیک 1 سال قبل اسی ستمبر کے مہینے میں ادے ندھی اسٹالن نے سناتن دھرما کو ایک لعنت قرار دیا تھا، جس کے خاتمے کی بات کہی تھی۔ کمنڈل کی سیاست کے بعد ملک میں دراوڑیائی بزرگ پریار کی طرح کی زبردست تنقید کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ ایک زمانے کے بعد ادے نے اسی طرح کی تنقید کی جو ملک گیر سطح پر بحث کا موضوع بنی رہی۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ پون کلیان جو کہ ڈپٹی سی ایم ہیں، ہندو سناتن رکشا بورڈ کی بات کر رہے ہیں۔ ادے ندھی اسٹالن بھی اس وقت ڈپٹی سی ایم بن گئے ہیں، جنہوں نے سناتن دھرما کو لعنت کہا تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آج کا آندھرا پردیش کبھی مدراس پریسیڈنسی کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا، جس نے دراوڑیائی تحریک کو جنم دیا، جس نے جنوب پر ہندی اور ہندوتو کے تسلط کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیا۔ ٹھیک 100 سال بعد یہی آندھرا پردیش ہندوتوا کو نئی زندگی دینے میں اس قدر اہم کردار ادا کر رہا ہے کہ اسی کے سہارے مرکزی حکومت ٹھہری ہوئی ہے۔ یہی وہ آندھرا پردیش ہے جس کے قداور لیڈران جیسے این ٹی راما راؤ اور وی ایس راجشیکھر ریڈی نے اپنے اپنے دور میں حکومت میں ریاست میں بی جے پی کو سر اٹھانے نہیں دیا۔ 1990 کی دہائی میں چندر بابو نائیڈو ہی کے دور میں بی جے پی نے قدم جمانا شروع کیا تھا۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ تب سے لے کر آج تک یہ مخصوص طبقے کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ 2014 میں این ڈی اے کے عروج کے بعد سے گائے کے نام پر غنڈہ گردی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جنوب میں یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ 2016 میں ساحلی آندھرا کے ایک چھوٹے سے قصبے املا پورم میں گائے کے نام پر غنڈہ گردی کی گئی۔ اس قصبے میں دلتوں کو درخت سے باندھ کر مارا پیٹا گیا۔ اس واقعے کی کوئی تحقیقات نہیں کرائی گئی۔ اس واقعے پر ان کی زبانیں بند ہیں۔ سناتن دھرما کے نام جپنے والے پون کلیان بھی اس غنڈہ گردی پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ اب تو چندر بابو نائیڈو این ڈی اے میں واپس آ گئے ہیں۔ اس اتحاد کو انہوں نے فطری اتحاد یعنی نیچرل الائی کہا۔ اب سناتن دھرما کا مطالبہ بھی ہونے لگا ہے۔
ہندوتوا کے اس نئے زور کے ساتھ آندھرا پردیش کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، اور اس نئے سیاسی منظرنامے میں یہ دیکھنا باقی ہے کہ جنوب میں بی جے پی کس طرح اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے اور اپنے پنجے مضبوط کرتی ہے۔ تو فی الحال اتنا ہی ناظرین، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے زعیم الدین احمد کو اجازت دیں، اور ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔